براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں وفاقی وزیر برائے IT شزا فاطمہ خواجہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. Assembly of our industry leaders and especially our young boys and girls, the youth of Pakistan. Today at the 27th IDCN, I see that this time around the participation is not just as good, but I feel that it's bigger than before. And I want to congratulate the organizers, especially Mr. Umair, who's also, I believe, in the executive committee of Pasha at the moment. The way IDCN always brings together great minds, leadership, international representation, academia, youth. I think this is essentially what Pakistan needs. And actually we all need to double down on this. Because we all know that while ہمارے ملک کے اندر ہم 24 کروڑ لوگ ہیں اور ہماری ایک میڈین ایج جو ہے وہ تقریباً 22 سال ہے، کوئی 15 کروڑ سے زائد یہاں پہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ یوتھ کے ایج گروپ میں آتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، انوویٹو ہیں. گورنمنٹ سپورٹیو ہے، نہ صرف سپورٹیو ہے بٹ از ایکچولی ٹیکنگ دا لیڈرشپ، چاہے پالیسی ہو. ابھی میں آپ کو کچھ میجر چیزیں جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی ان پہ بات کروں گی، مگر آنریبل پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی لیڈرشپ میں چاہے پالیسی ہو، چاہے پبلک اسپینڈنگ آن یوتھ ہو، ٹیک ٹریننگز ہوں، ہمارے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنا ہو، انیبل کرنا ہو، انویسٹمنٹس کے لیے جو انوائرمنٹ. آج آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے 2022 میں انفارچونیٹلی لوگ سوال کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا، مگر 2 سال کے اندر نہ صرف ہم ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ آئے بلکہ آج ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں جو ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے، آپ تمام لوگ مل کے، اینڈ ایکچولی ناٹ جسٹ مل کے، آپ تمام لوگوں کی لیڈرشپ میں وہ ویژن جو ہے ریالٹی میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اور یہ ایونٹس، یہ گیدرنگز، دیز آر ناٹ جسٹ ایکسپوز، یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم سب ملتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پارٹنرشپس فورج ہوتی ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے وہ ایک کلیکٹیولی جو ہے وہ باہر جاتا ہے، اور ہم ایک شوکیس کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے جب لوگ، عوام اکٹھی ہوتی ہے تو واٹ امیزنگ میریکلز کم آؤٹ آف دیٹ. And this is what this gathering is about, and this is what all that we do is about. At the Ministry of IT and Telecom, we essentially ہمارے 2 major verticals ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں، ایک ہمارا outward looking ہے which is to support exports, and to support exports there are 2 core raw materials I would say. One is human resource، جس کے اوپر ہم ایکسٹینسولی کام کرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ سے زائد بچوں کو مختلف ٹیک ٹریننگز دی. اس سال ہم اونلی ان دس ایئر انشاءاللہ ہم 750,000 یعنی کہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو یا 8 لاکھ لوگوں کو ٹیک ٹریننگز مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بڑا کور ہمارا آئی وڈ سے چیلنج ہے ایز اے کنٹری از پاکستان's branding, and that's the second thing that we are focused on. اینڈ یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایونٹس جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایڈریس کرتے ہیں. سو جو ہمارا ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کا برانڈ ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا. پچھلے 2 سالوں میں آئی تھنک وی ٹک اوور 500 کمپنیز، اسٹارٹ اپس، پیپل، کمپنیز ٹو ڈفرنٹ روڈ شوز اکراس دا ورلڈ. ہمارے ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ از دا مین department looking after that, but then SIFC, Trade Development Authority of Pakistan, all of these come in support, and the government collectively ensures
کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان کی برانڈنگ بہترین طریقے سے ہو. What was different last year was کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا آؤٹ ڈور برانڈنگ پہ. تو آپ میں سے جو لوگ لنڈن ٹیک ویک پہ گئے انہوں نے بہترین آؤٹ ڈور برانڈنگ لنڈن ٹیکسیز کے اوپر، بل بورڈز کے اوپر دیکھی ہوگی، ڈبلن میں، ٹورانٹو میں، سعودی میں، ریاض میں، جائیٹیکس دبئی پہ. So our core purpose is to essentially establish a brand of Pakistan. اور برانڈنگ کی، مارکیٹنگ کی آپ کو پتا ہے کہ جتنی ریپیٹ ویزیبلٹی ہوتی ہے اتنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اینڈ دا پرپز آف برانڈنگ پاکستان از کہ پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ٹیک کیپیبلٹی میں لوگوں کا ٹرسٹ اسٹیبلش ہو، سو دیٹ وی کین گیٹ دا بیسٹ آف بزنس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country. And digital transformation جو ہے کہ آج جب پوری دنیا چاہے ہماری ذاتی زندگی میں ہماری سوشل کانورسیشنز ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ، ہمارا صحت کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، ہماری اکانومی ہے، ہماری ورک پلیسز ہیں، اینڈ آل دا وے اپ ٹو آر نیشنل سیکورٹی اینڈ نیشنل اکانومی، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے. سو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جیسے کہ آپ کو وائس چیئرمین پی ڈی اے نے بھی بتایا، اور ایکسپورٹ پہ ابھی ہمارے نئے سی ای او آئے ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے، وہ مزید شیڈ مور لائٹ آن واٹ دیٹ ڈز. بٹ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی جو ہے وہ پچھلے سال قیام ہوئی، اور فیبرری لاسٹ ایئر وی پاس دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ. اور یہ ایک پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے بلکہ دس از اے ٹرانسفارمیشنل فاؤنڈیشن آف واٹ پاکستان شوڈ بی اینڈ واٹ اٹ ول لک لائک ان ناٹ ڈیکیڈس بٹ ان فیو ایئرس ٹو کم. انڈر ڈیجیٹل نیشن پاکستان جو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن ہے اس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کرتے ہیں. اس میں تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں، سینئر منسٹرز آف دا فیڈرل کیبنٹ، ریگولیٹری باڈیز. تو ایک کمپلیٹ نیشنل لیول فیڈریشن کی اونرشپ جو ہے وہ اس میں انشور کی گئی ہے، تاکہ بیکاز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ناٹ بی ان سائلوز. اس کی ہاریزونٹل ورٹیکل انٹیگریشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم ہر کسی کو انوالو کریں اور اونرشپ دیں. And then the National Digital Commission is reporting the Pakistan Digital Authority, and we have CR Saab here. He's very graciously accepted our offer. He's come back from the UAE. He was a senior partner at EY. انہوں نے دنیا میں بہت سارے ممالک کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کا حصہ بنے. جو چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی آئے ہیں ڈاکٹر سہیل منیر، ان کو بھی these are Pakistani expats who've actually کم بیک، اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستانی واپس آئیں گے اور اس ملک کو دے ول گیو بیک، یہ وہ ایگزامپلز ہیں. فیصل ہمسیلف ہیز کم بیک آفٹر مینی ایئرز ٹو پاکستان. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ٹرانسفارمیشنز کر کے، ایکسپوجر لے کے، ایکسپیرینس گین کر کے آج پاکستان آئے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں، سو ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو میرا کام ہے لوگوں کے پرابلمز ٹیبل کے اوپر لے کے جانا، بٹ ان کے سولوشنز ڈھونڈنا، ان کی ٹیکنالوجیکل کوشچنز کے آنسرز کرنا. مائی سکسیس از بینگ ایبل ٹو بلڈ دس ٹیم ہو از گوئنگ ٹو ایکچولی ٹرانسفارم پاکستان. سو آنریبل پرائم منسٹر کے لیے، اور آپ میں سے سب لوگ اپنے اپنے اداروں کو لیڈ کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جتنی لیڈرشپ ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہو. اینڈ آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایوری پرسن ان مائی ٹیم از بیٹر دین آئی ایم، بیکاز اٹ از اونلی دین دیٹ دے کین چیلنج مائی اتھارٹی اینڈ وی کین میک شیور دیٹ وی آر ایبل ٹو سرو پیپل ان دا بیسٹ پاسبل مینر. اور یہ وہ ٹیم ہے. ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیں زرار خان، اگین فرسٹ اٹیمپٹ ٹو برنگ اے پرائیویٹ سیکٹر پرسن ایز اے فیڈرل سیکرٹری، ہائیسٹ بیوروکریٹک پوزیشن ہے. He served with STC in Kuwait for many years, came back, was leading PDCL, اور وہاں سے ہم نے ان کو پھر گزارش کی کہ وہ فیڈرل منسٹری آ کے میرے ساتھ لیڈ کریں.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکسپیرینس لے کے واپس آئے ہیں اور بہترین سے بہترین ایکسپیرینس انٹرنیشنل بینچ مارکنگ جو ہیں وہ ہماری ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر، تاکہ ہم بہتر سے بہتر جو ہماری سروس ڈلیوری ہے اس کو امپروو کر سکیں. بٹ ایکولی امپورٹنٹ آر دا ممبرز ہو گرون ود دا سسٹم. ان کے ایکسپیرینس کا دیر از نو comparison. So equally important are my members of the team جو اس سسٹم میں بڑے ہوئے، جنہوں نے اس سسٹم کی پرابلمز دیکھی، چیلنجز فیس کیے، ایکسپیرینس کیا، اینڈ دیٹس دا کمبینیشن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک ود. اور میں آئی کین گو ایٹ لینتھ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ، بٹ میرا جو رول ہے اس پورے سسٹم کے اندر از ٹو میک شیور کہ میرا جو ایک ایوریج سٹیزن ہے اس کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. اینڈ دس برنگز می بیک ٹو مائی پوائنٹ آف دا پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ٹیکنالوجی مینس ٹو این اینڈ ہے، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن مینس ٹو این اینڈ ہے، اور وہ اینڈ کیا ہے کہ میرے ایک عام شہری کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے. میں کیسے انشور کروں کہ میرا ایک بچہ جب گریجویٹ کرتا ہے تو وہ HEC کے باہر 3 دن کی اپوائنٹمنٹ کے بعد 6 گھنٹے کی لائن میں نہیں لگتا اپنی ڈگری ویریفائی کرانے کے لیے. جب اس کو باہر نوکری ملتی ہے تو وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے باہر صبح 4 بجے لائن میں نہیں جاتا تاکہ وہ سب سے آگے کھڑا ہو جائے، تاکہ جیسے ہی دفتر کھلے اس کی باری آ جائے. یا وہ نادرا کے باہر اپنا شناختی کارڈ میں صرف ایک سپیلنگ مسٹیک چینج کروانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 گھنٹے ضائع نہیں کر دیتا. یا وہ پاسپورٹ آفس کے باہر لائنوں میں نہیں کھڑا ہوتا، بجلی کا بل دینے کے لیے بینک کی قطار میں نہیں کھڑا ہوتا. یہ زندگی میں نے اس کی کیسے بہتر کرنی ہے. ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ جو اس کو بیسک رائٹ آف پبلک سروس ہے وہ ریڈ ٹیپزم کے بغیر، کرپشن کے بغیر، انیفیشنسیز کے بغیر سسٹم کیسے اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. دیٹ از what we are here for, that is what I'm here for, and to address those problems, that's what this team does essentially. اور یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے جس کا ذکر سیار صاحب نے بھی کیا کہ ہاؤ ڈو وی ری تھنک سوسائٹی. بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر آپ اف یو زوم آؤٹ یو تھنک یار یہ کیوں میرے سے یہ کروا رہے ہیں کہ 17 گریڈ کا آفیسر اس پہ سائن کرے، پھر اس کے اوپر اسٹیمپ لگائے، پھر میں نوٹری پبلک کچہری کے باہر جاؤں، وہ اس کے اوپر تصدیق کرے، پھر میں اس کی 4 فوٹو کاپیاں کراؤں، اور پھر میں 10 دفاتر میں جا کے ان کو بانٹتی پھروں. واٹ از دا پرپز؟ از دس دا پرپز آف مائی لائف؟ سو یہ جو ری تھنکنگ ہے سوسائٹی کی، اکانومی کی، اس سے جو ایفیشنسی آنی ہے سسٹم کے اندر، جو ٹرانسپیرنسی کریٹ ہوتی ہے سسٹم کے اندر، دیٹ از واٹ چینجز سوسائٹیز، دیٹ از واٹ بلڈز اکانومیز. بیکاز ادروائز اگر ہم اسی ریڈنڈنٹ لیگیسی سسٹم کے اوپر ٹیکنالوجی چھاپ کے اور اس کو کہیں گے کہ ٹرانسفارمیشن ہو گیا، دیٹ ہیز نیور ورک اینڈ اٹ ول ناٹ ورک. سو پوری پروسیس ری انجینئرنگ، سسٹم کو ری تھنک کرنا، سٹیزن ایکسپیرئنس کو ری تھنک کرنا از واٹ وی آر ہیئر فار اینڈ واٹ وی آر اٹمپٹنگ ٹو ڈو. بٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ سب کچھ ہم خود نہیں کریں گے. ہاں ہم اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے، ریگولیٹری سپورٹ دیں گے، انیبلنگ پالیسیز لے کے آئیں گے، بٹ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ پرائیویٹ سیکٹر لائک یور سیلف، انڈسٹری لیڈرز لائک یور سیلفز، آپ لوگ اس کی لیڈ لیں. اور اس لیے ہم ایسے ایونٹس پہ خود بھی آتے ہیں، میری پوری ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے سٹالز لگائے ہیں کہ ویئر از اٹ کہ ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ ہم ایز گورنمنٹ آف پاکستان وی اسٹے آؤٹ آف ڈوئنگ بزنس، وی اسٹک ٹو واٹ آور جاب از ٹو میک شیور دیٹ دا انوائرمنٹ از فرینڈلی، دا ایکو سسٹم از کنڈیوسو فار یور گروتھ. اور جو سروس ڈلیوری ہے، پروڈکٹ ڈلیوری ہے، وہ آپ کریں تاکہ نہ صرف ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی بہتر سے بہتر سروس ملے، بلکہ آپ کی پروفائل بلڈنگ ہو ویئر دین یو کین گو آؤٹ اینڈ میک شیور دیٹ یو گیٹ دا بیسٹ آف بیسٹ فرام ابراڈ. آپ کو انٹرنیشنل، ہماری بھرپور کوشش ہے، ہمارے ٹارگیٹس کا ایک حصہ ہے کہ ہم کیسے یونیکارنس کریٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اسٹارٹنگ فرام دا ویری باٹم آف فری لانسرز، انڈیویجول فری لانسرز کو اکٹھا کر کے کہ وہ مائکرو کمپنیز بنائیں، اینڈ دین our micro companies existing should become SMEs to become higher tier companies, and the higher tier companies to actually become unicorns. So how do we make sure کہ ہم اس پورے لیڈر کو نیچے سے اوپر پش کریں، and that is what we do. So یہ ہمارے آسان الفاظ میں مقصد ہے. I can go on about, we can talk about for 2 hours about the kind of policies and the technical stuff that we do, but
میرے خیال سے کہ وہ یہ سب لوگ وہی کریں گے. سو میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایک یو ایز اے سٹیزن, what do I have to offer to you? Because that is why I sit in the parliament, that is why we are called public representatives, کہ عام انسان کی زندگی بہتر بنانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ایک ویژن ہے, اس کے 3 ورٹیکلز ہیں. there's digital society, there's digital governance, there's digital economy. اکانومی کے اوپر وزیر اعظم صاحب خود تقریباً 15 دن میں ایک دفعہ ضرور کیش لیس اکانومی پہ, ڈیجیٹل پیمنٹس پہ میٹنگ لیتے ہیں. اور میرا ایک فیوریٹ سٹوری ہے 30 سیکنڈز کی, کہ ہم نے پچھلے سال جب رمضان پیکج دینا تھا تو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم یوزلی دیتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ایس او ایز میں بہت زیادہ برڈن ہے پاکستان کا, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ جاتا تھا. کبھی کوئی آٹا چوری ہو گیا, کبھی کسی کو مل نہیں رہا, اگین لائنیں لگی نہیں ہیں, لوگ بیچارے اپنے شناختی کارڈ لے کے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. پروکیورمنٹس میں چیلنج آ رہے تھے. While a lot of good work was being done, مگر یہ کچھ نیچرل ایشوز ہیں. جب نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوتی ہیں تو یہ آتے ہیں, یہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. سو in order to cut out on all of that, پرائم منسٹر نے ایک دن کیبنٹ میں کہا مجھے کہ ہم کس طرح سے what is an out of the box solution جس سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا, بلکہ جو کہ essentially is tax payers money, اس کو ہم ضائع نہ کریں. سو پرائم صاحب نے کوئی 20 ارب روپے کا پیکج دیا, اور 1 مہینے میں ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو افیکٹولی ڈسٹریبیوٹ کریں. تو مائی فرسٹ انسٹنکٹ واز ٹو ڈو ڈیجیٹل پیمنٹس. سو آبویسلی دا فرسٹ رسپانس واز نہیں ہو سکتا. پھر آپ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا. you're talking about best beneficiaries, they're poorest of the poor, they're women, they don't have mobile phones, they don't have bank accounts, digital wallets کیسے بنائیں گے, ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا, and a long list of why we cannot do it. So then we said, and very, very grateful to the Honorable Prime Minister for his leadership, he said nothing doing digital payments only. To cut the long story short, 1 مہینے میں 8 لاکھ سے زائد women نے ڈیجیٹل والٹس بنائے, ان کو ایکٹیویٹ کیا, ان کو استعمال کیا, which means that almost 1 million women came online and became part of the digital economy. And we're talking about BIS beneficiaries, which are poorest of the poor of our community. So adoption کی جو myth ہے کہ اب آج کی دنیا میں یہ ختم ہو گیا کہ ٹیک کی adoption نہیں ہوگی. The question is, how can we push it? How can we make sure that it happens? How can we make it easy for people? اور اس دن کے بعد پھر جب یہ سکسیسفلی ہوا, we were able to disburse not 20 billion, 16 billion because of various reasons, but وہ 4 ارب واپس جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ 1 میں آیا. وہ 4 ارب کسی کے پاکٹ میں نہیں گیا, اور اس کے بعد اس کا بہتر استعمال ہوا. اور وہ جو 8 لاکھ خواتین ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنی, وہ آج بھی اپنے ڈیجیٹل والیٹس یوز کر کے امپاورمنٹ جو ہے ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہوئی. سو اب the next package is ongoing. اب ہماری اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. we're hoping کہ we'll be able to do better than we were before. But the point is کہ this is how technology makes societies inclusive. وہ خواتین جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے, جو وینڈرز کے پاس جا کے مانگتی تھیں, پھر اپنے ہی پیسے مانگتی تھیں, ان میں سے بھی وہ 12,000 میں سے 3,000 رکھ لیتا تھا, تو وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو گئے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ. آخر پہ کیا ہوا, آفٹر یہ بھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ اس کی آ گئی, اینڈ ناؤ ویو مینڈیٹڈ آل G2P پیمنٹس ٹو بی ڈیجیٹل. سو کوئی گورنمنٹ جو سٹیزن کو پیسے دیں گے وہ مینڈیٹ ہو گیا. G2G پیمنٹس سب مینڈیٹڈ ٹو بی ڈیجیٹل. اور اب ہم P2G پیمنٹس پہ, بیکاز وی کانٹ ریلی فورس دا سٹیزن, سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو میک کیش مور ایکسپینسو, تاکہ لوگ پریفر کریں ڈیجیٹل پیمنٹس کو اوور کیش پیمنٹس. اینڈ لارجر گول کیا ہے, $400 billion economy, conservatively 50% informal, which means we're missing out on another $400 billion which are present in the system but are not being booked. You're able to convert 50% of this $400 billion informal economy to formal economy, you add $200 billion to the GDP of the country. It's as simple as that. So these are the larger numbers. اسی طرح سے ہیومن ریسورس کے بڑے نمبرز کیا ہیں. ایوریج بلیبلٹی ایک ریسورس کی اگر $10,000 ہے, 1 لاکھ بچے کو آپ ٹرین کرتے ہیں, یو ایڈ $1 billion ٹو دا سسٹم. سمپل میتھمیٹکس, نتھنگ کمپلیکیٹڈ. دیز آر دا نمبرز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پش فار. ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو essentially plugs into these larger targets, and that's what we're aiming for. So that's digital economy. Digital governance میں پچھلے 1 سال کے اندر we very very happy to report probably one of the best things that we've been able to do is کہ پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ پیپر لیس ہے.
اور آج ہم کوئی کاغذ نہیں سائن کرتے. وزیر اعظم کے پاس جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر ہی کین لک ایٹ ایوری سنگل فائل, لیٹر, PUC, جو کہ ایک سیکشن آفیسر کے لیول پہ ہے. اس نے کیا لکھا, اس کو کس سیکنڈ پہنچا, ٹائم سٹیمپ, کتنی دیر میں اس نے اس کو پروسیس کیا, which has increased our file processing efficiency from 25 days to 4 days. It will be doing an annual saving of almost 9.5 to 10 billion rupees just because we've cut down on the human resource that was required. بہت interesting ہمارے پاس آج بھی nomenclature کی positions ہیں which are not relevant in this century anymore. So cutting down on that and making sure that we have rather digital transformation officers. اور lastly about the digital society, obviously ابھی ہم نے آسان خدمت سینٹر لانچ کیا. We have 62 services under one roof. We have to make sure that they go up to at least 120 in the next 1 year. ابھی ایک ہوا ہے, inshallah we will be expanding to Gilgit Baltistan and Azad Kashmir and then to other provinces as well. So that's essentially in a nutshell what we do. There's a lot that's happening on connectivity. We'll speak about it separately. We added 3 submarine cables last year, 2 will light up this year. اگلے مہینے ہمارا اسپیکٹرم آکشن ہو رہا ہے. 274 میگا ہرٹز میں ہم ابھی آپریٹ کرتے ہیں, 600 میگا ہرٹز ہم ایڈ کرنے لگے ہیں. لیٹس ہوپ کہ اگر اس میں سے 50% بھی آکشن ہو جاتا ہے تو وی ول بی ڈبلنگ آر موبائل وائرلیس براڈ بینڈ کیپیسٹی ان دا کنٹری اینڈ ہوپ فلی انٹروڈیوسنگ 5G ٹو ایٹ لیسٹ 5 میجر سٹیز آف پاکستان ان دا فرسٹ 1 year. So that's that. Last, sorry, this has gone a little longer than I wanted it to be, but last but not the least, AI week جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, and we unveiled what the event is going to be about. 9th Feb کو we have the leadership summit in Islamabad Jinnah Convention Center. That's an invite only event. We're getting the top brains and leaders from the international industry to come to Pakistan, talk about Pakistan, talk about AI in Pakistan. Inshallah we'll come up with an Islamabad declaration as a document out of it. And simultaneously Islamabad میں 9th اور 10th کو ہم انڈسٹری ایکسپو کر رہے ہیں. Again Pasha and the whole team is sitting here who will be supporting us in leading the industrial expo job fair. But simultaneously we're having we'll be training on spot 1,000 young people in more hands-on trainings along with our international partners like Google, IBM, Huawei, Meta, TikTok. They're all being engaged. But اس کے علاوہ بھی ہم کوئی 5,000 سے 7,000 بچوں کو بیسک کلاس روم سیٹنگ ٹریننگز آن AI اویئرنیس, ریڈینیس, ڈیٹا سیکیورٹی, ایتھیکل ڈپلائمنٹ, ان ساری چیزوں کے اوپر ٹرین کریں گے. ساتھ ہی ساتھ we're going to have a gaming event بچوں کے لیے. ابھی اس وقت over 5 million young Pakistanis are already playing e-sports gamers ہیں. گیم ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے سینٹر آف ایکسلنس فار گیمنگ اینیمیشن لانچ کیا ہے, اس کو بھی ہم وہاں پہ اس کا ایکسپو کریں گے. So a lot of stuff happening. We'll have cultural events. The idea is essentially to democratize. 27ویں CN ایشیا 2026 کا آغاز اور وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ خطاب کر رہی ہیں.